آج کل ہر کسی کے ذہن میں خصوصاً عورتوں کے ذہن میں یہ سوال ضرور آتا ہے کہ اسلام نے مرد کو 4 شادیوں کی اجازت کیوں دی اور عورت کو ایک ٹائم میں ایک شادی کی اجازت کیوں دی۔ تو آج ہم اس سوال کا جواب قرآن و حدیث کے مطابق آپ کو دیں گے۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو ماننا یہ مسلمان کا فرض ہے۔ لیکن یہاں بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے اس حکم میں کون سی ایسی مصلحت شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو 4 شادیوں کی بیک وقت اجازت دی ہے اور عورت کو ایک وقت میں صرف ایک مرد کے ساتھ شادی کی اجازت دی ہے؟ دوستو، پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ مرد کو 4 شادیوں کی اجازت کیوں دی گئی۔ تو میری ویڈیو جو بھی دیکھ رہا ہے، کوئی بہن ہے، بھائی ہے، وہ اس بات کو ذہن نشین کر لے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے قرب قیامت کی نشانیاں بتائی ہیں۔ ان نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ عورتوں کی تعداد زیادہ ہو جائے گی۔ اگر آج آپ مردم شماری میں دیکھیں تو پاکستان کی جو مردم شماری ہوئی ہے، اس میں عورتوں کی تعداد زیادہ آئی ہے۔ اسی طرح اور بہت سے ممالک ہیں جہاں پہ عورتوں کی تعداد بہت ہی زیادہ ہے۔ تو اس صورت میں مرد ایک سے زیادہ شادیاں کرے گا، تب ہی عورتوں کی تعداد کم ہو کر مردوں کے برابر ہوگی اور اسی صورت میں ہر لڑکی بیوی بن سکے گی۔ آج کل کے دور میں اس چیز کی اتنی ضرورت نہیں ہے، لیکن آنے والے وقت میں یہ چیز ضروری ہو جائے گی، یعنی مرد کو ایک سے زائد نکاح کرنا پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی اس کام میں ایک یہ حکمت موجود ہے کہ قرب قیامت ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ عورتوں کی تعداد زیادہ ہو جائے گی اور مرد کو 4 شادیوں کی اجازت ایک ہی وقت میں دینے کی جو وجوہات ہیں، جو مصلحت ہے، وہ ایک یہ سب سے بڑی وجہ ہے۔ بات کر لیتے ہیں اس میں دوسری کون سی مصلحت شامل ہے، یا یوں کہہ لیں کہ اللہ پاک نے مرد کو 4 شادیوں کی بیک وقت جو اجازت دی ہے، اس کی دوسری کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات عورت میں میڈیکل پرابلم آ جاتی ہے، یعنی وہ بچے کو جنم نہیں دے سکتی۔ تو اس صورت میں مرد دوسری شادی کر کے دوسری بیوی سے بچہ لے سکتا ہے اور پہلے والی بیوی کو اگر طلاق دے گا، چھوڑ دے گا، تو اس میں پہلی بیوی کے ساتھ زیادتی ہوگی، جو کہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ اسلام نے عورتوں کو حقوق دیے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے عورت کے ساتھ کیا سلوک ہوتا تھا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر عورت کو عزت مقام والی زندگی عطا کی۔ تو آج کی عورت یہ سمجھتی ہے کہ مرد دوسری شادی کر کے پہلی عورت کو عزت نہیں دے رہا، وہ اس کو ذلیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جبکہ اگر آپ اسلام کی طرف آئیں گے، اسلام کو دیکھیں گے، تو اس میں عورت کی عزت ہے، یعنی ایک عورت میں بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت موجود نہیں ہے۔ اگر اسلام مرد کو 4 شادیوں کی بیک وقت اجازت نہ دے تو پہلی عورت کو یقیناً مرد طلاق دے دے گا اور اس عورت سے دوبارہ کوئی شادی بھی کرنے کو راضی نہیں ہوگا۔ تو اللہ پاک نے اس عورت کو یہ عزت مقام دیا اور مرد کو 4 شادیاں بیک وقت کرنے کی جو اجازت دی ہے، اس میں بھی عورت کی عزت کو محفوظ رکھنا مقصود ہے۔ تیسری وجہ کی اگر ہم بات کریں تو تیسری وجہ یہ ہے کہ خدا نخواستہ بیوی کسی وجہ سے اپاہج ہو جاتی ہے، یعنی اس کا کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا
یا کسی بھی طرح سے وہ معذور ہو گئی، یعنی اس کو کوئی بیماری ایسی لگ گئی، فالج ہو گیا یا لکوہ ہو گیا، یعنی وہ اس سٹیج پر پہنچ گئی کہ وہ اپنے جیون ساتھی یعنی اپنے خاوند کو ازدواجی تعلق سے مطمئن نہ کر سکے، ایسی صورت میں مرد اگر پہلی بیوی کو چھوڑ کر دوسری شادی کرے گا تو پہلی بیوی غیر محفوظ ہو جائے گی، یعنی اس کو کون سنبھالے گا، اس کا نان و نفقہ کون پورا کرے گا۔ ایک بھائی ہونے کی حیثیت سے آپ اور میں اگر ہماری کسی بہن کے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو ہم یہی بہتر سمجھیں گے اور ہم یہی خواہش کریں گے کہ اس کا شوہر ہی اس کی دیکھ بھال کرے۔ تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے شوہر کو یعنی مرد کو دوسری، تیسری یا چوتھی شادی کرنے کی اجازت دی ہے، تو یہاں بھی عورت کو تحفظ فراہم کرنا مقصود ہے۔ تو دوستو یہ تھی چند وجوہات، اس کے علاوہ اور بہت ساری وجوہات ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے احکامات میں بہت ساری مصلحتیں اور وجوہات شامل ہوتی ہیں۔ تو سمجھنے کے لیے یہ جو میں نے آپ کے سامنے کچھ مصلحتیں اور وجوہات رکھی ہیں یہ کافی ہیں۔ اب ہم آتے ہیں اسی سوال کے دوسرے حصے کی طرف، یہی کام عورت کیوں نہیں کر سکتی، یعنی عورت ایک وقت میں ایک سے زائد شادیاں کیوں نہیں کر سکتی؟ تو اس کا جواب بھی بڑا سمپل ہے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی لگائی ہوئی حدیں ہیں اور یقیناً اس میں بھی بہت ساری مصلحتیں اور وجوہات شامل ہیں جو ہمارے ہی فائدے کے لیے ہیں۔ چند ایک کا ذکر سماعت فرمائیں۔ اگر کسی مرد کی ایک سے زائد شادیاں ہیں، یعنی اس کی ایک سے زائد بیویاں ہیں، 2، 3 یا 4 بیویاں ہیں، اگر اس کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ بچے کی ماں کون ہے اور بچے کا باپ کون ہے۔ لیکن اگر ایک عورت کی ایک سے زائد شادیاں ہوں، یعنی اس کے خاوند 2، 3 یا 4 ہوں، تو اگر اس عورت کے ہاں بچہ پیدا ہوگا تو یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ کس کا بچہ ہے؟ یعنی ماں کا تو پتہ چل جائے گا لیکن باپ کا پتہ نہیں چلے گا۔ تو ایک سب سے بڑی مصلحت اس میں واضح ہے، جب بچہ بڑا ہوگا تو وہ کسی ادارے میں جائے گا، سب سے پہلے تو وہ نادرہ کے دفتر میں جب شناختی کارڈ بنوائے گا تو وہاں ولدیت کے خانے میں وہ کس باپ کا نام لکھوائے گا۔ اگر اس کی والدہ کی 4 شادیاں ہوئیں تو وہ کیا چاروں کا نام لکھوائے گا یا 2 شادیاں پھر 2 باپ کا نام لکھوائے گا، جو کہ ممکن نہیں ہے۔ قرآن پاک میں سورۃ النساء آیت نمبر 23، 24 اور 25 بھی اسی حوالے سے ہے، جس کا مفہوم ہے کہ عورت شادی کے بعد پھر شادی نہیں کر سکتی، یعنی ایک نکاح میں رہ کر دوسرا نکاح نہیں کر سکتی۔ اس کی ایک اور وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو علیحدہ علیحدہ بنایا ہے، یعنی عورت کی طبیعت اور مرد کی طبیعت میں فرق ہے۔ یہاں طبیعت سے مراد اس کی سیکسول فیلنگ ہے۔ میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ مرد کے اندر سیکسول فیلنگ عورت کی نسبت کئی گنا زیادہ ہے، تو اس لحاظ سے بھی مرد ایک سے زائد عورت کو ہینڈل کر سکتا ہے، یعنی مرد میں اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصیت رکھی ہے کہ وہ ایک عورت کی بجائے ایک سے زائد عورت کے ساتھ بھی زندگی نبھا سکتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ شادی کے کچھ سال بعد، یعنی جب عورت کے ہاں خاص طور پر جب بچہ یا بچی پیدا ہو جائے تو اس میں بہت کم فیلنگ رہ جاتی ہے اور وہ گھر کے کام کاج اور بچے کی دیکھ بھال میں مصروف ہو جاتی ہے، جبکہ مرد میں فیلنگ اتنی ہی رہتی ہے۔ بیوی کا مزاج مرد سے اچانک تبدیل ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے مرد اپنی بیوی سے مطمئن نہیں ہوتا۔ تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت واضح ہے کہ اگر مرد ایک سے زائد شادیاں کر لے گا تو اس کا یہ والا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا اور پہلی بیوی کے ساتھ بھی زیادتی نہیں ہوگی۔
تو اللہ تعالیٰ نے مرد کو جو 4 شادیوں کی اجازت دی ہے اور عورت کو نہیں دی، اس میں ایک یہ بھی حکمت موجود ہے۔ تیسری وجہ یا مصلحت یہ ہے، ایک مرد ایک سے زائد شوہر کا کردار نبھا سکتا ہے، جبکہ ایک عورت یا لڑکی ایک سے زائد بیوی کا کردار نہیں نبھا سکتی۔ میڈیکل سائنس نے یہ ثابت کیا ہے کہ بیوی کا جو مائنڈ ہے، جو ذہن ہے، وہ وقتاً فوقتاً بدلتا رہتا ہے، اپ ٹو ڈیٹ ہوتا رہتا ہے، یعنی اس کی ذہنی حالت بدلتی رہتی ہے۔ اگر آپ کو یہ سن کر کچھ عجیب سا لگ رہا ہے تو آپ اس کو کسی سائنسی میڈیکل ڈاکٹر سے کنفرم کروا سکتے ہیں۔ اگر مرد کی طرح عورت کو بھی ایک سے زائد شادیوں کی اجازت ہوتی تو کیا ہوتا؟ اگر خدا نخواستہ عورت باجھ ہو جاتی ہے، یعنی وہ بچہ پیدا نہیں کر سکتی، تو وہ ایک سے زائد شادیاں کر کے بھی کیا کرے گی؟ جبکہ اس کے مقابلے میں اگر مرد کو 4 شادیوں کی اجازت ہے تو وہ دوسری بیوی کر کے اس سے بچہ حاصل کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر خامد یعنی مرد اپاہج ہو جاتا ہے اور لڑکی ابھی جوان ہے اور اس کے ساتھ گزارا نہیں ہوتا، یعنی وہ اپنی سیکسول فیلنگ برقرار نہیں رکھ سکتے اور مرد بچہ پیدا کرنے سے قاصر ہے، مرد کسی وجہ سے ڈسیبل ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں عورت کو اجازت ہے کہ وہ طلاق لے کر شادی کر لے۔ لیکن اس کے مد مقابل اگر عورت اپاہج ہو جاتی ہے اور مرد کو اگر ایک سے زائد شادی کی اجازت نہیں ہوتی تو وہ پہلی بیوی جو اپاہج ہے اس کو طلاق دے کر نئی شادی کر لے گا۔ تو ایسی صورت میں جو اپاہج لڑکی ہے یا عورت ہے اس کے ساتھ کوئی دوسری شادی کرنے کو تیار نہیں ہوگا۔ تو اگر عورت کو دوسری شادی کرنے کی اجازت نہیں ہے تو اس میں بھی عورت کو تحفظ فراہم کرنا مقصود ہے۔ اگر مرد نئی شادی کر لے گا تو مرد کے لیے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اور عورت کا نان و نفقہ جو کہ اس کی پہلی بیوی اپاہج ہو چکی ہے اس کا بھی نان و نفقہ پورا ہوتا رہے گا۔ دوستو، یہ تھی چند وجوہات۔ امید ہے کہ آپ کو اس بات کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں مرد کو 4 شادیوں کی بیک وقت اجازت دی ہے اور عورت کو ایک سے زائد شادی کی اجازت نہیں دی۔